اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من احب حسینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا من الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہم انی احبہما فاحبہما او کما قال اللہم انی احبہما فاحبہما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام کی مناسبت سے حرمت محرم اور فضائل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ محرم کا مہینہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طرح محرم، رجب، یہ 4 مہینے خوب اطاعت کرنے والے، اللہ سے تعلق جوڑنے والے، دین کے اوپر گامزن ہونے والے، اپنی اطاعت کو بھرپور کرنے والے اور گناہوں سے دور رہنے والے مہینوں میں سے یہ بنیادی طور پر خاص مہینے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور اسی طرح اسی مہینے میں اسلامی سال کا اختتام بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو شرف و کمال بخشا ہے، حرمت سے آپ نے باقاعدہ اسے موسوم کیا ہے، تو یہ بات بھی یاد رہے کہ اس میں نیکی بھی عام مہینوں سے بڑھ کر ہے اور اس کا ثواب اور اس کی جزا بھی بڑھ کر ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں کیا ہوا گناہ وہ بھی عام مہینوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے اور اس کی سزا بھی عام مہینوں کی نسبت بڑھ کر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ اور اہل بیت کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے متعلق یا خصوصاً واقعہ کربلا سے متعلق مسلمانوں کے 2 بڑے گروپ بن گئے اور شیطان نے دونوں گروپوں کو انتہاؤں پہ
اور افراط و تفریط کا شکار کیا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو غم میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ نوحہ اور ماتم اس طرح اپنے آپ کو اس مہینے میں پورا مہینہ لگا دیتا ہے، جسے آپ روافض کہتے ہیں۔ اور دوسرا گروپ جو ان کے بالمقابل ناسبیت نواسب کا ہے، خارجیوں کا ہے، ناسبیوں کا ہے، جو اس شہادت کو سن کر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماع اہل الحدیث کا ان دونوں گروپوں سے کوئی رتی برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہم غم حسین میں اتنا آگے بڑھنے والے ہیں کہ شریعت کو پسے پردہ ڈال دیں، اور نہ ہی ہم خوشیاں منانے والے ہیں کہ ہم اہل بیت کا نعوذ باللہ مذاق اڑائیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام جانتے ہیں، اپنا رہنما اور مرشد مانتے ہیں۔ ہماری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یہ دو نام لینا کہ ہم حسینی ہیں یا ہم یزیدی ہیں، ان دونوں جملوں سے، ان دونوں گروپوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہم یزیدی ہیں کہ یزید کی حمایت کرنے والے، اور نہ ہم حسینی اس طرح ہیں کہ ہم روافض اس کے طرز عمل کو اختیار کرنے والے، افراط و تفریط میں جانے والے ہیں۔ سیدنا حسن بھی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین بھی ہمارے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، سیدہ اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہمارے صحابہ ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تمام ہمارے ہیں۔ ہم ان میں کسی قسم کا کوئی افراط و تفریط والا مسئلہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، تذکرہ حسین ہوتا ہے لیکن حسن نہیں ہوتا۔ سلام یا حسین لکھا جاتا ہے، سلام یا حسنین نہیں لکھا جاتا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک الگ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک کی شہادت 49 میں ہے اور ایک کی شہادت 61 ہجری میں ہے کربلا کی شکل میں، اور پھر سیدنا حسنین کریمین کی محبت ہر دل میں، ہر مسلمان، ہر سنی اور ہر اہل حدیث کے دل میں ہونی چاہیے۔ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض کفر ہے، اور ان کی محبت ایمان، اسلام اور اسی طرح اخلاص ہے۔ ان کی نفرت انسان کے لیے کفر، نفاق اور بغض کی علامت ہے۔ دونوں جنت کے شہزادوں میں سے شہزادے ہیں۔ وقت کم ہوتا ہے، آگے بات لے کے ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ دونوں شہداء میں سے ہیں، اور ہماری شہداء کی لڑی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک شہداء کے نام اور شہداء کی تاریخ کو جان رہے ہیں۔ اشد بلان، سب سے زیادہ ازمائش انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کی ازمائش اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کی ہے۔ سیدنا زکریا کو دیکھ، آروں سے چیر دیا گیا، اور ان لوگوں کی، ان گروپوں کی حالت یہ ہے کہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اسم، وہ دنیا میں ایسے چلتے تھے کہ ان کے کھاتے میں کوئی ذمے میں گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بخار کو دیکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الہما عضو من النار، یہ بخار جہنم کے عضو میں سے، جہنم کی آگ میں سے ایک عضو ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک رات کا بخار
सारे गुनाहों का कफारा हो सकता है, इतना सख्त होता है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की हरारत को देखा जाए, बहुत तेज, 2 बंदों के बराबर, यहाँ 1 बंदा और वहां 2 बंदों के बराबर, लेकिन इसके बावजूद इन्ना माशकू बसी वहुदिन इल्लाह, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम देखें किस कदर बड़ी अजमाइश में वफ़व्विदु अमरी इल्लाह ये जुमले हैं। और इसके साथ साथ तमाम सहाबा इकराम रिजवान अल्लाह मजमाइन सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, सैयदना हुसैन से बाकायदा इस तरह मोहब्बत करते हैं कि उनकी मोहब्बत में बाकायदा रोते हुए सुनाई और दिखाई देते हैं। जिस वक़्त सैयदना अली की गोद में सैयदना हसन को देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शबीहुन नबी करार दे के साथ हजारों कतार रोना शुरू हो गए कि मुझे इस नवासे में रसूल कायनात का चेहरा नजर आता है। यह सहाबा इकराम का अंदाज था। और फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, खातबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे कि मिंबर से अचानक नीचे उतरकर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाया और साथ फरमाया, इन्ना बनी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। 2 बड़े बड़े मुसलमानों के ग्रुपों के दरमियान में सुलह करवाएगा। और वाक़यातन सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला ने मुसलमानों के 2 ग्रुप, और वहां नुक्ते की बात यह है कि वहां दोनों ग्रुपों को अल्लाह के रसूल ने मुसलमान करार दिया है। अर्ज कर रहा था कि मुसीबत और परेशानी का आना कोई ये नई बात नहीं है, हमारी तो ये तारीख है। लेकिन तारीख में जो हमें आजमाइशों के अंदाज में कुरान और सुन्नत की सूरत में सबक मिलता है वो क्या मिलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और वबश्शिरी साबिरीन। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा, ये बाकायदा दुआएं हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है। अगर बात की जाए अहले सुन्नत की, अहलुल हदीस की, कि वो सैयदना हसनैन करीमैन, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल वो बयान नहीं करते, जैसे हम बयान करते हैं वैसे कोई भी नहीं करता। और जो सही फज़ाइल हम करते हैं, इस तरह के सही फज़ाइल किसी के पास नहीं है। सब रुतबो याबस है, दास्ताने और किस्से कहानियां हैं, फरात व तफरीद है। कुरान करीम की आयत पर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा, हदीस में देखा जाए, पहली हदीस हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन में से हूं और हुसैन मेरे में से और मैं हुसैन में से हूं। और बादों ने इसके तर्जमे अलग कर दिए, कहा कि हुसैन मेरे में से है और मैं हुसैनी हूं। कितना अजीब तर्जमा है, नऊज़ बिल्लाह, पूरी शरीयत को खा जाने वाला तर्जमा है कि अल्लाह के रसूल नऊज़ बिल्लाह ये जुमला कह सकते हैं कि हुसैन मेरे में से है और मैं हुसैनी हूं। तो मोहम्मदी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल अंबिया, ये जुमले कहाँ गए? कुरान करीम की आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। बरकैफ आपने इन चीजों के ऊपर नजर रखनी है कि असल अहले सुन्नत वल जमा का मौक़िफ़ क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरी हदीस, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करे जो सैयदना हुसैन से मोहब्बत करता है। और साथ फरमाया हुसैन सित्म मिनल अस्बाब, सैयदना हुसैन मेरी औलाद में से है। और साथ रसूल कायनात ने फरमाया हुमा रैहानताया मिनद दुनिया, जिस आदमी ने दुनिया के 2 फूल देखने हो तो वो दुनिया में जन्नत के फूल सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना, जो आदमी दुनिया में जन्नती शख्स को देखना चाहता हो, फल यंजुर इलल हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसे चाहिए कि वो हुसैन बिन अली को देख ले। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہ تمام حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تقریباً 8 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ساتھ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحِبَّ، یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر، مَن يُحِبُّهُمَا، جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی ایک اور حدیث فرمایا، سیدنا حسن اور حسین ان کو میں اپنا محبوب جانتا ہوں، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے نفرت کی اس نے میں محمد سے نفرت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتب حدیث میں فضائل ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، افراط و تفریط والا معاملہ نہیں ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایک حدیث میں من حداثہ کے لفظ ہے، جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا قرآن و سنت میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ مردود ہے۔ آپ اسی کے تناظر میں دیکھیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا من ضرب الخدود وشق العیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، اس آدمی کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آدمی رخساروں کو پیٹتا ہو، کپڑوں کو پھاڑتا ہو اور جاہلیت کیسے مرثیے پڑھتا ہو، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بریء من الحالقہ، اس نوحہ کرنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے، رخسار پیٹنے والی عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں۔ اور ساتھ فرمایا وہ عورت جو بلند آواز سے مرثیے کہے، گریبان چاڑے اور سر منڈوائے اور اسی طرح نوحہ کرے، توبہ کے بغیر مر جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تانبے کی چادر، جہنم کے تانبے کی چادر اسے پہنائی جائے گی۔ جو آدمی اور جو مرد اور جو عورت اس طرح نوحہ کرتے کرتے مر جائے۔ اور حدیث اربع من امور الجاہلیہ، 4 امور ایسے ہیں جو جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ فرمایا الفخر فی الانساب، یہ حسب نسب پہ فخر کرنا، اور ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنیہا علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا، میت کے اوپر پیٹنا، اور ساتھ غلط حدیث پیش کرنا کہ فلاں فلاں عورت بھی، فلاں فلاں صحابیہ اور فلاں فلاں جو نا وہ علیہ السلام وہ اپنے میت کے اوپر نوحہ کرتی ہوئی سنائی دکھائی دی۔ اللہ سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں باقاعدہ قرآن و سنت پہ چلنے کی باقاعدہ دعا کرنی چاہیے۔ اگر بات کی جائے شورا کی، آپ اندازہ کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو محرم کا مہینہ ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کو روزے اس کے محبوب ہے۔ ہم نے یکم محرم سے لے کر اب تک کیا کرنا شروع کیا ہے، سبیلیں لگانی شروع کر دی، اور اس میں کئی قسم کے افراط و تفریط۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی بنیاد پہ نیا دین وجود میں آ گیا، واقعہ کربلا کی بنیاد پہ امامت کا ایک پورا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا، واقعہ کربلا کی بنیاد پہ امامت کو الوہیت کا پورا اختیار دے دیا گیا، واقعہ کربلا کی بنیاد پہ امامت کو اصل میں شریعت کا باطن امام قرار دے دیا گیا، اور واقعہ کربلا کی بنیاد پہ امامت کو الوہیت سے، انبیاء سے بڑھ کر، تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر درجہ دے دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک شہادت ہے جو ہمارے لیے اس طرح خوشی کا باعث نہیں ہونی چاہیے جس طرح بعض جاہل لوگ 10 محرم یا 9 محرم یا اس کے قریب شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں اپنا موقع بیان کیا کہ ہم غم میں پورے شریک ہیں، اور اس طرح غم میں شریک ہیں جس طرح قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ ہم نہ خوشی مناتے ہیں اور اس طرح خوشی نہیں مناتے کہ شادیوں کی دعوت دیں، اس طرح کے افراط و تفریط کے نظریات ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوا ارکان اسلام بدل گئے، کلمہ بدل گیا، نماز بدل گئی، اور اسی طرح ارکان ایمان کے تصورات بدل گئے،
دین کی بنیادیں بدل دی گئی. اور ایک تو یہ ہوا کہ دین کو نیا دین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر کمی واقع کرنی شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ تو پھر چل ہی رہی ہیں، جیسے سبیلے لگانا نظر حسین کے نام پر، رسم کل کرنا اور ختم کرنا، قرآن خوانی کرنا، 10 محرم کو قبرستان میں جانا اور دعا کرنا اور خاص نظریے سے نماز پڑھنا، قبروں کو لیٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نمازوں کا اہتمام کرنا، وسیلوں کو باقاعدہ اپنے ہر چیز کو اس طرح پکارنا، اور اس کے ساتھ اس مہینے کو جس کو اللہ حرمت والا مہینہ کہے اس کو منحوس سمجھنا، چارپائیوں کو الٹا کر دینا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، زنجیر زنی کرنا، اور اسی طرح کالے کپڑوں کا اہتمام کرنا، سوگ منانا، جوتے اتارنا، پوری لسٹ اور فہرست ہے اس وقت. بعد وہ اہل تشیع جو بڑے معتدل ہیں وہ بھی ان لوگوں سے بڑے پریشان ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ آخری بات یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کی فکر کو اپناؤ. ان کی فکر کیا تھی؟ ان کی تعلیمات کو عام کرو. اور ان کی تعلیمات کیا تھی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو لے کر اٹھنا اور کوفے تک جانا، مکہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنا، قرآن و سنت کو باقاعدہ ان کی بالادستی کے لیے اپنا گھر بھر تن من دھن قربان کر دینا. یہ اہل بیت کی سنت میں سے ہے. کون ایسا ذاکر ہے، کون ایسا شیعہ، کون ایسا اہل سنت ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے بچوں سمیت، اپنے خاندان سمیت اللہ کے لیے وقف کرنا جانتا ہو؟ اور پھر سیدنا حسین کی سنت میں سے یہ سنت ہے، عقیدہ توحید کا جہاں مسئلہ آئے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور عقیدہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا پرچار کرنا یہ سیدنا حسین کی سنت میں سے ہے. توکل علی اللہ پہ پورے خاندان کو شہید کرا دینا یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی سنت میں سے ہے کہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کسی کی کوئی مدد کا سہارا نہیں ہے، کسی کی بساطیوں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنا اور جرت بہادری کے پیکر بننا یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ سنت میں سے سنت ہے. امن عالم کا دائی اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے فسادات اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر صبر و تحمل کا پہاڑ، صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اعلیٰ اخلاق و کردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت ریاضت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی. 2 مثالیں شہداء کی ایسی ہیں جو مصلی رسول کے اوپر ہوئی ہے. ایک کا ذکر کرتے ہو دوسرے کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جو مصلی رسول کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے باقاعدہ شہادت دیتے ہیں. اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسے شہید ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منفی رویے کا رد، شرک کا رد، نفاق کا رد، بدعت و خرافات کا رد، الہاد کا رد، خرافات کا رد یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. سیدنا حسین تو ایسی حکومت کو لینا ہی تسلیم نہیں کرنا جانتے کہ جس حکومت میں قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ جو سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نعوذ باللہ ایک طرف حد میں جاتے ہیں کہ ایک کو الوہیت کا درجہ قرار دیتے ہیں، ایک کے ایمان کو اللہ سے بڑھ کے، اور ایک کے ایمان کو کفر جانتے ہیں، ایک کے ایمان کو نفاق جانتے ہیں، ایک کے ایمان کو خرافات کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، سیدنا ابو بکر بھی ہمارے ہیں. ہم ان دونوں کے درمیان میں افراط و تفریط نہیں. ہاں تقسیم وہی ہے، سب سے پہلے ابو بکر، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ذو النورین، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ رکھا ہے، آپ نے دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، تیسرے بیٹے کا نام آپ نے عمر رکھا ہے،
चौथे बेटे का नाम आपने उस्मान रखा है, फिर उसके बाद अली रखा है, 5वें नंबर पर सैयदना अब्बास का नाम क्यों रखा है? फरमाया ये तरतीब वही है जो आसमानी तरतीब है, ये तरतीब वही है जो नबवी तरतीब है। अली अब्बास को दूसरे नंबर पर नहीं रख सकते, जिसको अल्लाह के रसूल ने चौथे नंबर के बाद रखा है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए। हाँ, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछालो, एक दूसरे को बुरा भला ना कहो। आप सैयदना अबू बकर को नहीं मानते, ना मानो, आपका ईमान है, आप गाली ना दो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानते, ना मानो, उनको गाली ना दो। ये हमारी मिंबरों महराब की तकारीर तहरीर नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात, एक साहिब को जिस वक्त कहा गया, कहा कि ये उमर तो तुम्हारी कब्र तक साथ जा रहे हैं, उमर जान ही नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे मैयतों पर, कब्रों पर उमर का नाम लिखा हुआ है कि ये फलां बिन फलां इस तरीक को मरा है और इसकी उम्र इतनी है। इस बात पे कहर, गुस्सा और गजब करते हुए तमाम कब्रों के कतबों को तोड़ा है कि उमर आपकी कब्रों तक साथ जाएगा। अगर आप उमर से नफरत करोगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सहाबा कराम और अहले बैत, हम सब इनको अपने दिल का नूर और आंखों का सुरूर जानते हैं। हम किसी के मुतल्लक बुग़्ज़ की रत्ती बराबर जर्रे को भी हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी जानते हैं, ईमान के मुनाफी जानते हैं। जैसे हम अहले बैत के मुतल्लक ये अकीदा रखते हैं, वैसे ही हम तमाम सहाबा कराम के मुतल्लक ये अकीदा रखते हैं। किसी सहाबी के मुतल्लक कोई नफरत, कोई गाली नहीं है। एक जालिम आदमी जो अल्लाह यारी के नाम पे ऐसा जालिम इंसान है कि उसकी डिबेट इस बात पे होती है कि आप अबू बकर का ईमान साबित कर दो। जब हमारे यहाँ ये इस तरह की बहस मुबासे और इस तरह की डिबेट होगी तो लाजमी बात है कि खून खराबा और फसाद फिलहाल आता है। हुकूमत वक्त से हम तकादा करते हैं इस तरह के वो लोग जो गाली गलोच की सियासत करते हैं, गाली गलोच और नफरत की सियासत करते हैं और मजहब को लेकर चलते हैं, उसके ऊपर मजहब की दलीलें लाते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बाकायदा मिंबरों महराब से हमेशा के लिए उनकी छुट्टी करानी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन से, अहले बैत से उसी तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह कुरान और सुन्नत की तालीमात है, कुरान और सुन्नत का बाकायदा दावा है। हादा माइन दी वली मन दल्ला जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।